بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب بھائیوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہوں۔ لگڑ بگڑ کیسے ہو؟ اچھا جناب، جن لوگوں نے کل کمپلینیں واپس کر لی ان کا بہت شکریہ۔ ان کی کمپلینیں یہ ریسیو ہو گئی، ساری میرے پاس آ گئی، فائل میں یہ پڑھی ہے، اور بھی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ آج پراپر طریقے سے 50 کو ہم کلیئر کریں گے۔ ٹوڈے از 50 کمپلین از پلس، مائنس کریں گے ان کو۔ تو دوسری بات یہ نا کہ نوید نے اور فیصل ایوب بنگش نے یہ اس کے خلاف کتنے ثبوت اکٹھے ہو گئے، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ نوید کا سین ہے، فیصل کا سین ہے، ریسیو نوید نے وہ پیسے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوید خٹک جو ہے، ان لوگوں نے ہمارے پٹھانوں کو، ہمارے پنجابیوں کو اسی طرح جیل سلپوں پر لوٹ لیا ہے۔ اس سلپ کا کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کے پاس یہ ویلیو، ہمارے پاس اس کا ویلیو بہت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انشاءاللہ اس پر FIA میں کیس جمع کریں گے 1-2 دن کے اندر، منڈے کو یا ٹیوزڈے کو، تاریخ سے پہلے، اور 21 تاریخ کو انشاءاللہ FIA بھی آئیں گی، اس کیس میں ملوث ہوگی۔ سب سے پہلی بات، سپلیمنٹری ریفرنس جب دائر ہو گئی، ایک بات بتا رہا ہوں، تو اس میں نوید کا نام کیوں نہیں آیا، فخر کا نام کیوں نہیں آیا، پاشا کا نام کیوں نہیں آیا، جواد تو آلریڈی ہے، اور ان لوگوں کا نام کیوں نہیں جو دفتر میں 8-9-10 بندے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ یہ ادھر جا کے میڈم عالیہ کو بولتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارا نام نہ لے آئے، میں آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوں اور غیر قانونی طریقے سے۔ ابھی مجھے یہ بتاؤں، فخر کی تو اتنی ٹیم ہے نہیں، توقیر کی تو اتنی ٹیم ہے نہیں، ان لوگوں کی تو ٹیم ہے نہیں، سمجھ آئی؟ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے ایک دن میں 25 کروڑ روپے کی کمپلین جمع کر لیا تھا۔ نوید کہہ رہے وہ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، کیوں اتنی جھوٹ بول رہے ہو کہ ایک دن میں 25 کروڑ روپے کمپلین جمع کر سکتے ہو آپ؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اس میں بھی کم از کم سال و سال لگ جاتے ہیں کہ ایک بندہ دیکھتے کہ وہ بندہ زندہ ہے یا مارا ہے یا نہیں ہے، پھر ادھر جا کے اس سے انگوٹھا لگانا، ہر چیز اسٹیٹمنٹ۔ اس طرح تو نہیں کہ بس آپ لکھ لو، بس ٹاپے لگا اس کو دے دو، اسی طرح نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے لاکھوں روپے بونس لے لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں توقیر کی بات کر رہا ہوں، توقیر خان کی، کہ اس نے 17 لاکھ روپے لگایا اور 40 لاکھ وہ لے گیا، تو یہ بقایا دمامین اپنے گھر سے دے گا؟ یہ آپ لوگوں کے پیسے ہیں۔ اسی طرح نوید نے 12 لاکھ کی گاڑی لے لیا تھا، بھائی کو بھی دے دیا وہ 18 لاکھ والی گاڑی کے پیسے، تو سارا 26 لاکھ روپے ادم امین نے نوید کو دے دیا اس گاڑی میں، ٹھیک ہے۔ کہتے میں نے کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسے دیتا تھا، ان کے قسط 75,000 میرا خیال ہے مہینہ تھا اس کا، سیوک تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، اس کو بھائی کو بھی ایسی گاڑی مل گئی تھی، اس کو اور بھی ایسے وڈرائے بونس وغیرہ سب کچھ مل رہی تھی، یہ کہتا ہے کہ میں تنخواہ نہیں لے رہا تھا۔ چلو اینی وے، تنخواہ کو چھوڑو، آپ تو لاکھوں روپے مہینے ایسے لیتے تھے، پھر اس کے بعد اسی طرح جو ٹاپے آپ لگاتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی باپ کی کمپنی تو نہیں ہے، یہ ادم امین کی کمپنی ہے۔ یہ دیکھو، یہ آپ کی سین ریسیو ہوئے، سب کچھ ہوئے، تو یہ تو اکاؤنٹ میں ہے نہیں۔ چلو یہ جب اکاؤنٹ میں، تو مجھے لا کر دکھاؤ، کمپلین میں دکھاؤ کہ یہ پیسے انویسٹ ہوئے یا کسی پروجیکٹ میں استعمال ہوئے، یا پاکستان پروجیکٹ میں، کسی پراپرٹی میں استعمال ہوئے، کسی اور چیز میں استعمال ہوئے، نہیں ہوئے۔ تو صرف آپ لوگوں کو ہمراہ کر رہے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہ آپ کے پیچھے کل ایک بندہ آیا تھا پرسوں تغبئی سے، آیا تھا نا، کتنا گالی وغیرہ دیا تھا، پھر گھر سے بھی نہیں نکل رہے تھے۔ انشاءاللہ وہ پھر آنے والے، اس کے ساتھ میری بات ہو گئی تھی کہ رحمان بھائی ٹینشن نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح اور بھی لوگ ہیں، یہ رسال پور میں رہ رہے، نوید، سمجھ آئی؟ اور آپ لوگ جائے اس سے پوچھ لے کہ بھائی ادم امین تو چلو باہر ہے، آپ بھی دفتر میں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، فیصل بھی دفتر میں بیٹھتا تھا، مالک تھا، اور بھی لوگ تھے، فخر بھی تھے، آئی والے میجر بھی تھے، آئی والے کرنل بھی تھے، جو آپ نے ان کو لے کے آیا تھا، اور آپ لوگ کہتے کہ بھائی بس ہم لوگ آدم امین کو ایک طریقے سے پھنسا لیا آپ لوگوں نے نیب کے ساتھ مل کے۔ تو یہ جو چیزیں ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے اوپر آئے گی، یہ پورا ثبوت انشاءاللہ آپ کے اوپر دن بدن اکٹھا ہو رہے، دیکھو ایک 39 لاکھ والے وہ انشاءاللہ کل نکالوں گا، سمجھ آئی؟ تو یہ آپ کے اوپر یہ شواہ اکٹھے ہو گیا تھا، آپ کہتے اس کی ویلیو نہیں ہے، پھر آپ کیوں چلے گئے ایک بندے کے پیچھے کہ بھائی اس کو بولتے کہ اسی طرح وائس کرو؟ میں نے ایک بندے کو بولا ہے کہ آپ نے یہ پیسے جمع کیا تھا، کس کو دی؟ کہتے میں نے نوید کو کیش دے دیا تھا 12,30,000 روپے، رات کو اس کی ریکارڈنگ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن پر پشت میں نے ریکارڈنگ کی، دوسرے دن پر نوید چلا کہ تم نے اس کو کیوں سینڈ کیا تھا؟
یہ والی کاپیاں، یہ 2 کاپیاں، ایک اور بھی ہے لیکن وہ کہتے ہیں مجھ سے سلپ مس ہو گئی، تو وہ یہ اس کے پیچھے چلا گیا کہ آپ نے کیوں اس کو دے دی یہ وغیرہ. پھر اس کے جا کے اس کو بولتے ہیں ایک ریکارڈنگ بناؤ کہ یہ پیسے تو ادم امین لگے. ادم امین تو اس وقت پاکستان میں تھا بھی نہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹ وہ تاریخ سب کچھ آپ کے سامنے شیئر ہوگی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے پھر اردو میں وائس کیسے کر لیا تھا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. پھر آپ نے اس کو بولا کہ آپ کو جاہل بولتے. جاہل میں نہیں بولوں گا، آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ نے ایک بندے کو ایک 22 گریڈ کا 17-18 گریڈ کا ایک افسر ریٹائر ہوا ہے، آپ اس کو پھر آپ نے اس کو بھی ٹیکا لگا دیا تھا. تو اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، تو پھر اس کو بولتے ہیں کہ اردو میں اس نے وائس ریکارڈنگ ہے کہ آدم امین وہ پیسے لے گیا. تو آدم امین نے میرا خیال ہے دبئی سے جہاز لے کے آیا تو سواد میں اتر گیا، پھر ادھر سے چلا گیا تمہارا 12 لاکھ روپے کے لیے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. سارے عام آپ کی جھوٹ پکڑ لی، پھر جا کے ایک دوسرے کو بولتے کہ رحمان تو میرے خلاف شوائیں اکٹھے کر رہے، اس کو منع کرو، یہ کرو. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ نے لوگوں کے پیسے لیے کروڑوں روپے. آپ کی وجہ سے تو کمپنی بند ہو گئی، آپ کی وجہ سے تو پٹھان و پنجابی تباہ برباد ہو گیا تھا نوید کی وجہ سے. چلو ادم کو تو ہم ایک سیٹ پر رکھ لیں گے، اس کے تو پیسے آلریڈی پڑے ہو تو کیا دے رہے میں ہو. لیکن آپ لوگوں نے ان پٹھانوں کے ساتھ کھیلے. آپ لوگ تو ان کو دفتروں میں لیتا، کمرے میں لیتے، اے سی لگا تھا، کھانا پینا سب کچھ، بونس وغیرہ سب کچھ، گاڑی ہر چیز آپ کے پاس ہوتی تھی اس وقت. آپ لوگ کی آپ کو تو آپ کی یہاں کی ادھر ہی تھی، ادھر ہی تھی. سمجھ آئی؟ ہر چیز کا آپ ذمہ وار ہے، ہر چیز کا آپ ہو. آپ لوگ پٹھان جاؤ رسال پور میں اس کے پیچھے دفتر میں آئے، ادھر نیب عدالت میں اس تاریخ کو یہ آئے گا، آپ اس سے پوچھ لیں جس طرح پہلے حماد نے پوچھا تھا گیروان پکڑ کے. لیکن ایک چیز آپ خود دیکھ لو کہ بھائی آپ اس سے پوچھو نوید کیا چیز ہے؟ کوئی تیسمار خان ہے؟ وہ ایک ملازم ہے نا، اپنے فیملی کے اس کے پیسے لگے، اور پھر بھی اس فیملی کے جتنے پیسے لگے اتنے تو اس نے ایک مہینے میں یہ طرح ان چیزوں میں نکال لیا ہے. پھر اس کی بھائی کو گاڑی ملی ہے، وہ پیسے بھی یہ کھا گیا. 21 گاڑیوں کے پیسے بھی یہ چلے گی کھا گیا. میزان بینک میں تھے سارے. پھر جب آدم امین نے ان کو پروفٹ کے حساب سے 1 کروڑ دوسرا 2 کروڑ روپے دے دیے، فیصل کہتے میں نے نوید کو دے دیا ہے وہ پیسے. پھر کہتے نہیں میں نے بس یہی تو سارا ٹوپی ڈرامہ ہے غریبوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے. یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. فوریکس 35-36 ہزار ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں پڑے، اور بھی اس طرح پڑے. یہ صرف ایک کی بات کر رہا ہوں. یہ 5 سال سے کیا کر رہے گھر میں بیٹھ کے؟ فیصل 5 سال سے کیا کر رہے گھر میں بیٹھ کے؟ کوئی کام کرتے، کوئی مزدوری کرتے؟ اس نے کبھی کپڑے پرانے پہنے کہ چوک میں جا کے بیٹھ کے دیڑھی لگاؤ؟ کچھ بھی نہیں، بس گھر میں بیٹھے اور جو کروڑوں کمائے اس پر عیاشیاں کر رہے، اس کی فیملی ہوئی ہے سارے. تو یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جا کے اس سے پوچھ لیں کہ آپ ہوتے کون ہو. تیسمار خان تو نہیں ہے. آپ نے ہمارے پٹھانوں کو تباہ برباد کیے، اس لیے آپ اس سے پوچھو. آپ کا حق بند ہے، آپ کا پیسے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کا ڈیسیجن ہے، آپ نے لینا ہے. نوید کیا چیز ہے؟ کوئی تیسمار خان ہے؟ آپ لوگوں نے نوید کو پتہ نہیں کوئی وہ بنایا، افلاطون بنایا. آپ اس کو بولو کہ تم دفتر میں بیٹھے تھے، تم نے کام کیے. پھر جا کے اس کو فیملی کو بولو، اس کے بھائی کو اکٹھے کرو کہ بھائی پورے محلے میں اکٹھے کرو. جس طرح ایک بندے نے کیا تھا تو پھر ایسے کر رہا تھا. کبھی ایک کو کال کرتا تھا، کبھی دوسرے کو. یہ میرے محلے میں آ گیا تھا، مسجد میں بکواس کر رہے. اس نے پورے محلے کو اکٹھا کر لیا تھا. پھر یہ بیچارے کبھی ایک کو کال کرتے، کبھی دوسرے کو کال کرے، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ. یہ تو صرف ایک ہی بندہ ہے. یہ اس طرح ہزاروں بندے آپ کے گھر کے پیچھے آئیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پیسے لیے ہے، آپ دفتر میں بیٹھے تھے، آپ ذمہ وار پٹھانوں کی. انشاءاللہ وہ پورا ٹیم میں تمہارے گھر کے لے کے آؤں گا، تمہارے علاقے میں لے کے آؤں گا، رسال پور میں. تمہاری ذہن میں یہ چیزیں نکالو کہ بھائی یہ بس چھوڑ گیا تھا. چھوڑنے والا ہم کسی کو نہیں ہے. لوگ 100 روپے میں قتل کرتے، 200 روپے میں. دیکھتے نہیں تمہارے علاقے میں پرسوں جو مردان میں ہوئی تو کروڑوں روپے ہے. ہم آپ کو نہیں معاف کر سکتے. آپ کے پاس ہے، آپ سے گاڑیاں بھی لیں گے، آپ تو خیر میرا خیال ہے سسرال میں رہ رہے. اور دوسری بات یہ نا کہ آپ کے پاس جو اکاؤنٹ میں پڑے سہارا سب کچھ انشاءاللہ آپ سے نکالیں گے. یہ وہ آدم امین تھا کہ تمہارے بھائی کی شادی میں 20 لاکھ روپے کا فیئرنگ کیا تھا، کھلا پیسے اڑایا تھا. پھر 9,40,000 روپے فواد نے فیصل کو دے دیا، پھر آپ نے لے لی اس سے. تو اس طرح ایک انویسٹر بیچارے کو پیسہ تھا، وہ کیا کرے گا؟ فواد بیچارہ پھنسا ہے، فواد اپنے جیب سے دے رہے وہ پیسے. اسی طرح اور بھی آپ بس آپ کو میں کیا بولوں. ایک بندے نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا تھا، ایک بندے نے زمین سے اٹھا کر آسمان میں پہنچا دیا، تم ان کے خلاف
پھر باتیں کر رہے ہو. پھر بھی 5 سال اس کے ساتھ تھے. اب جب پیسے آ رہے تھے بوراک فائلوں میں آپ لوگوں نے غریبوں سے 5-5 ہزار روپے اور بھی لے لیے بوراک فائلوں میں. یہ تو کل ایک دو بندوں نے مجھے بولا رحمان بھائی بوراک فائلوں میں بھی ان لوگوں نے ہم سے پیسے لے لیا. میں نے کہا واہ، اتنے لوگوں نے تو بوراک فائل میں بھی پیسے لیے جو باہر بندے بٹھائے تھے. میں نے کہا تھا امین کو ان چیزوں کا پتہ کیا تھا؟ نہیں کہتے وہ بیچارہ تو تھا بھی نہیں، بس آ جاتا چلا جاتا تھا. تو یہ ایسے منافق لوگ ہیں، ایسے بزدل لوگ ہیں کہ غریبوں کو بوراک فائلوں میں بھی لوٹ لیے. پھر کہتا ہے ادم امین نے ایک فزیکل پروجیکٹ لیا تھا بوراک، وہ بھی ان لوگوں نے اس کے ساتھ فراڈ کیا تھا. فرنیچر سب کچھ ہر چیز، پھر بھی 8 کروڑ روپے کا نقصان. اس نے تو بہت بڑا ایکٹیویٹی کی تھی، دیکھا نہیں، بینر لگائے تھے، فلیکس لگائے تھے، پھر اس کے بعد ہر جگہ میں سوشل میڈیا پر. پھر بھی آپ لوگوں نے اس کی گنگنا رہے تھے نا، پھر بھی آپ لوگ جا رہے تھے، ویڈیو آپ لوگ بنا رہے تھے. انور بنا رہا تھا، آپ بنا رہے تھے، تو نوید بنا رہا تھا، آپ لوگوں نے ویڈیو بنائی، جمال بنا رہا تھا. کبھی آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے؟ آپ اس فراڈ میں شامل تھے، پھر کہتے کہ نہیں ادم امین نے براک میں فراڈ کیا. تو ہر چیز میں آپ نے ساتھ دیے، اور آپ کو چھوڑنا نہیں ہم نے. آپ سے ہم لیگل طریقے سے پیسے نکالیں، یو آئی فائی یہ ہو یا نیب ہو یا جو بھی ہو، کہ نہیں یہ تو پٹھان نکال سکتے، پٹھانوں کو طریقہ آتا ہے. پھر صحیح یوٹیوب چینل سبسکرائبر کرو، اور اپنی کمپلین جو بھی طریقہ کار ہے، جس طرح میں نے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے دی، اس پر آپ لوگ اپنا لکھو، انگوٹھا سائن لگاؤ، شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگاؤ، مجھے دے دو، یا فرقان کو دے دو، یا فرمان کو دے دو، یا عدنان کو دے دو، یا کامریان کو دے دو، یا سلمان کو دے دو، یا خورشید آنٹی کو دے دو، جس کو دینا ہے آپ نے دینا ہے، لیکن میری طرف پہنچانی ہے آپ نے. صحیح. پاکستان زندہ باد، پاکستان عدلیہ زندہ باد، پاکستان ادارے زندہ باد. السلام.